کرنا چاہیے. کاٹے کی بات تو یہ ہے, جو حقیقت تو یہ ہے. اسی لیے مالک نے فرمایا انسانیت کا مقصد وجود ٹھہرا. تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا جب وجود تمہارا ہے اور اس کا مقصد اللہ نے ایک ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہو, تو ایسا شخص جس نے اس مقصد کے حصول کے لیے انسان کو دعوت دی, انسانیت کو بلایا, اس نے گویا وہ کام کیا ہے کہ ایک کام جس کا مقابلہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اصلی کام اس نے کیا ہے. وہ صحیح معنوں میں انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. وہ صحیح معنوں میں اس زمین کا نمک اور پہاڑی کا چراغ کہلائے جانے کا مستحق ہے. چاہے وہ چیتوں کا مالک ہو, پیڑیوں میں رہے, جھوپڑیوں میں رہے, یا بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے انسانیت کی خیر خواہی میں اور اپنی جان کی خیر خواہی میں جس نے یہ روش اختیار کی کہ لوگوں کو چونکائے خواب غفلت سے ہوشیار کرے کہ تمہارا معاملہ ہے کہ ہٹ جا رہے ہو, یہ تمہاری زندگی کا دھارا چلتے چلتے تھمے گا. یہ جوانی کی کمان ہو یا بڑھاپے کی خم تمہاری کمان بن جائے, یہ بہرحال ایک دن اترے گی یا ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد ناشکری کا وبال ایسا تم پر پڑے گا, احسان فراموشی کا ایسا وبال تم کو بھوگنا پڑے گا کہ تمہاری خیر نہیں. اس لیے سمجھ جاؤ, احسان فراموشی کی روش سے باز آ جاؤ. کائنات میں ایک ذات کے علاوہ کسی اور کی نشانی نہیں ہو رہی ہے. تمہاری زندگی پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے, کسی کی نعمت تمہارے حصے میں نہیں آئی ہے. کوئی داد و دہش والا, کوئی داتا اور دستگیر, کوئی مشکل کشا تمہارا کہیں تمہاری عقل کی کسی ایک گوشے میں نظر نہیں آتا. اگر اس سے کام کرو, جب عقل بھی یہی بات کہتی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے, تو بالکل ایک انسانیت کے ایک صحیح فرد کی حیثیت سے اس بات کو مان لو. فرمایا جس کی یہ آواز ہو, اسی لیے مالک فرماتا ہے من احسن قولا, اس سے اچھا قول کس کا ہوگا, اس شخص سے اچھا قول ممن دعا الی اللہ, جو انسانیت کو اس کا اپنا فرض یاد دلائے, انجام کی خوبی جس سے حاصل ہوتی ہے اس راستے پر دعوت دے, آواز دے. کہ بندگی اوروں کی بھی ہوتی ہے, بے حساب چیزیں ہیں جن کی بندگی کی جاتی ہے. بندگی ایک کی سزاوار ہے, اور وہ تمہارا وہ مالک ہے جس نے تمہیں اپنی ماں کے 3 اندھیروں میں پروان چڑھا ہے, پرورش کی ہے, باہر لایا ہے, اور اس کے بعد ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں رکھا. فرمایا اس کے ساتھ ساتھ صرف دعوت نہیں, جب دعوت ہے تو داعی کی بھی شان ہونا چاہیے. یہ آواز انداز سے نہیں کہ خواب سے جاگے ہیں, انگڑائی لی اور لوگوں کو آواز دے دی. فرمایا اس کے لیے جو ایسی آواز نکالے اس کی زندگی کا نقشہ ہونا چاہیے کہ دعوت دینے والی یہ بڑی مضبوط دعوت ہے, عظیم الشان دعوت ہے. ہلکی بات نہیں ہے کہ جب چاہا زبان کی پھاک کی طرح سے نکال دیا زبان سے. فرمایا دعوت اللہ کی طرف بلائے, لوگوں کو دعوت دے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو, ممن دعا الی اللہ. اور فرمایا جو داعی ہو وہ عامل صالحہ, اس کی زندگی خود اسی رنگ میں رنگی ہو, یکسو ہو, اللہ کا وہ بندہ ہو
اس کی زندگی کی صبح و شام ہر روش ہر کروٹ اس بات کا انتظار کرتی ہو کہ ہاں یہ جو بات کہتا ہے وہی کرتا ہے. یہ تو عمل پہ ثابت کرے اور قول سے وقال اننی من المسلمین، اور ہاں کے پکارے کہے کہ میں ہوں فرما بردار، میری گردن جھکی ہوئی ہے جو کر رہا ہوں اس وقت کہہ رہا ہوں. بات یہی سچی ہے، تبھی دل میں بات گھر کرتی ہے کہ زبان سے کہنے والا ایک بات کہتا ہے، اس کی زندگی اس کے خلاف ہے، تضاد دیکھتا ہے انسان، تو بجائے اس کے جو اس کی بات کو مانے اور کھٹک پیدا ہوتی ہے اور اس دل کے اندر اس کے خلاف جذبہ اٹھتا ہے. تو بتایا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے دنیا برداشت کرے، بڑی مشکل بات ہے، بہت ہی عزم الامور میں سے ہے، بہت ہی ہمت وری کا کام ہے. کیونکہ یہ بات جب اٹھتی ہے اللہ کی طرف بلاؤ، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس سے کہو میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ اللہ کے بندو ساری خدائیاں جو آج براجمان ہیں ان کے تخت کو الٹنے کی کوشش کرو، ان سے انکار کرو، اور صرف ایک مالک کی بندگی میں سر جھکا دو. جب یہ بات کہو گے اس پھیلاؤ کے ساتھ، تو اس کے بعد دنیا کی سمجھ میں جب آئے گا تو ساری بادشاہتیں یہ ہوشیار ہو جائیں گی، کان کھڑے ہو جائیں گے. یہ اقتدار اپنے ماتھے پر بل پائے گا، اور یہ مہاجن یہ پیسے کی گرمی سے ابل پڑے گا. یہ مذہبی ٹھیکیدار اپنی کمائی پر ضرب برداشت کرنے پر تیار نہ ہوں گے، تلملا اٹھیں گے. اور یہ عوام کی پوری بھیڑ ہے، یہ باپ دادا کی ریت اور پرکھوں کی بات سے الگ ہونے پر تیار ہو جائے، یہ آسان بات نہیں ہے. فرمایا بڑی مشکل بات ہے. یہ کوئی سونے چاندی ہیرے جواہرات کا مرصع تاج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ملے گا اور اسی کا تاج حاصل ہوگا اس راستے. جب یہ بات کہو گے ہر ذرہ معلوم ہوگا جس مسئلے کا. ٹھنڈی ہوائیں مسموم ہو جائیں گی اور اس کے بعد بارش سموم کی طرح سے جاتا لے گی، اور ماحول یہ گہوارہ ہے، آتش کدا بن کے چمک جائے گا. بہت بڑی بات ہے، ایک کائنات کی ایک ہی بات ہونا چاہیے، اور یہ سب سے مشکل بات ہے. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ. فرمایا یہ بات، اور پھر بات کس طریقے سے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا جب یہ بات اٹھاؤ اس انداز سے کہ جب بات یہ اٹھائی جائے گی تو ہر جگہ پر مخالفت شروع ہو جائے گی، اپنے پاس میں بھی اور دور سے بھی آوازیں اٹھے گی. اور یہ اگر بات آگے بڑھی تو اسی طرح سے کشمکش تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی. فرمایا ایسے موقع پر مخالف کوئی پھپتیاں اڑا رہا ہے، کوئی آوازیں کس رہا ہے، کوئی تالیاں پیٹ رہا ہے، کوئی پتھراؤ کر رہا ہے، کوئی مہم چلا رہا ہے جھوٹے اتہامات کی، کوئی مال کے اوپر حملہ آور ہے، کوئی جان کا کہاں بن گیا ہے. فرمایا یہ بڑی شدید چیز ہے. ایسی حالت میں اللہ کے بندو، چونکہ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے، اور تم صحیح معنوں میں ایماندار ہونے کی وجہ سے انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہو، اس لیے یاد رکھو کہ مخالفتوں میں صبر اصلی چیز ہے. گالی کا جواب